اسٹوڈنٹ اب دیکھتے ہیں کہ 1973 کے آئین یعنی پاکستان میں ابھی تک 1973 کا جو دستور جو آئین چل رہا ہے اس میں شہریوں کے کون کون سے حقوق بیان کیے گئے تھے۔ پاکستان کے آئین 1973 میں شہریوں کو بنیادی حقوق دیے گئے۔ مزید یہ پابندی بھی عائد کی گئی ہے کہ حکومت بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتی، یعنی جو بنیادی حقوق بنا دیے گئے ہیں اب ان حقوق پر سلب کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی نیا قانون جو ہے وہ نہیں بن سکتا۔ لہذا دیکھتے ہیں کہ 1973 کے آئین میں شہریوں کو ملنے والے کون کون سے حقوق ہیں۔ نمبر 1، کسی شہری کو زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی شہری کو وجوہات بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یعنی گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کے مجرم ہونے کا یا نہ ہونے کا جو ہے وہ فیصلہ 24 گھنٹے کے اندر اندر کر دیا جائے۔ کسی شہری کو سابقہ جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی اس نے پہلے کوئی جرم کیا، اس کی وہ سزا لے چکا، اس کے بعد دوبارہ اسے اسی جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ کسی فرد کو ایک ہی جرم پر دوہری سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی اگر اس نے ایک جرم کیا ہے تو اسی جرم کی اسے سزا دی جائے گی، ایک جرم پر اسے دو سزائیں ایک ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ ہر شہری کو پاکستان میں نقل اور حرکت پر مکمل آزادی ہے، یعنی وہ شہر پاکستان کے کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ پر جا کر اپنی رہائش اختیار کر سکتا ہے یا ویسے ہی عارضی طور پر جا سکتا ہے۔ ہر شہری کو پرامن طور پر اکٹھے ہونے کی اجازت ہے، یعنی اگر کوئی شہری گروہ بنا کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں پرامن طریقے سے تو انہیں اس چیز کی اجازت ہے۔ ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے، یعنی وہ اپنی کوئی بھی تنظیم یا گروہ جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ ہر فرد کو تجارت، کاروبار یا کوئی پیشہ اپنانے کی مکمل اجازت ہے، یعنی وہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کاروبار یا پیشہ اختیار کر سکتا ہے۔ ہر شہری کو تقریر کی آزادی حاصل ہے، یعنی وہ اپنی رائے کا اظہار چاہے تو اکیلے میں یا گروہ میں جو ہے وہ تقریر کی صورت میں کر سکتا ہے۔ ہر شہری کو کسی محسوس مذہب کے پرچار کا حق حاصل ہے، لیکن اسلامی ریاست میں شریعت کے لحاظ سے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کا پرچار کرنے کے لیے یہاں پر اس کی جو اسلام کی سرگرمیاں ہیں ان پر اثر انداز ہو۔ ہر شخص کو جائیداد خریدنے کی مکمل آزادی ہے، کوئی بھی شخص جتنی چاہے وہ اپنی کمائی سے، حلال کمائی سے یا اپنی جائز کمائی سے جو ہے وہ جائیداد خرید سکتا ہے۔ کسی شہری کو جائیداد رکھنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی شہری پر یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ اپنی ریاست میں کسی بھی قسم کی کوئی جائیداد نہ خریدے۔ تمام شہری بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل اور جنس کے قانون کی نظر میں برابر ہیں، معاشرتی طور پر ایک ایسا مقام رکھتے ہیں، یعنی مذہب، رنگ، نسل، جنس، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، تمام جو جرم کرتے ہیں ان کو ایک جیسی ہی سزا دی جائے گی۔ ہر شہری کو ملازمت میں امتیاز نہ برتنے کی آزادی حاصل ہے۔ ہر شہری کو اس کی زبان اور ثقافت کے تحفظ کا حق حاصل ہے کہ کوئی شہری جو ہے وہ اپنی مرضی کی زبان بول سکتا ہے، چاہے وہ اردو بولے، انگلش بولے، عربی بولے، سندھی، بلوچی، کوئی بھی زبان استعمال کر سکتا ہے۔ جہاں پر شہریوں کو حقوق ملتے ہیں وہاں پر اب شہریوں پر کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں ان کے بدلے میں ان پر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کو فرائض کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کا ایک کام ہوتا ہے، اگر آپ ایک ہاتھ سے اپنے حقوق لیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے آپ کو اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ لہذا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب جو حقوق شہریوں کو حاصل ہوئے ہیں ان کے بدلے میں ان پر فرائض کیا عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وفاداری، ہر شہری اپنے ملک کا وفادار ہو اور اس کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ دوسرا، قوانین کی پابندی، تمام شہری ریاست کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں اور قانون شکنی سے یعنی قوانین توڑنے سے باز رہتے ہیں۔ اگر وہ قوانین توڑتے ہیں تو پھر ریاست ان پر سزا دینے کی حقدار ہے۔ ٹیکسوں کی ادائیگی، ہر شہری وقت پر اپنے ملک کے ٹیکسوں کی ادائیگی کی ذمہ دار ہے۔ ووٹ کا صحیح استعمال بھی ہر شہری کی اہم ذمہ داری ہے۔ خدمت خلق، ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے کاموں میں حصہ لے۔ تعلیم کا حصول، ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلانے کا بندوبست کرے تاکہ
وہ اپنی عوام کو، اپنے ملک کو ایک پڑھی لکھی قوم دے سکے۔ قومی مفاد: ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو زیادہ ترجیح دے، یعنی اگر کسی کام میں صرف اس کا فائدہ ہے اور اس کے برعکس اس کے پاس ایک ایسا کام بھی ہے جس میں اس کی قوم کا فائدہ ہے تو اسے اپنے قومی مفاد والے کام کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 1973 کے آئین میں جس طرح شہریوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اسی طرح ان کے فرائض بھی موجود ہیں جنہیں وہ ہر صورت میں شہری پورا کرنے کے پابند ہیں۔ یہ تقریباً وہی تمام فرائض ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یعنی ملک سے وفادار ہونا، قوانین کی پابندی، ٹیکسوں کی ادائیگی، ووٹ کا صحیح استعمال وغیرہ۔ اگر پاکستان کا کوئی شہری ان فرائض کو پورا نہیں کرتا تو وہ ملک اور قوم دونوں کا مجرم ہے اور اسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ لہٰذا ان فرائض کو پورا کرنا ہر شہری کا اخلاقی اور قانونی فرض ہے، کیونکہ ایک شہری کا حق دوسرے شہری کا فرض ہوتا ہے اور اسی طرح دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہے۔ ہر معاشرے میں حقوق اور فرائض میں توازن قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حقوق اور فرائض لازم اور ملزوم ہیں۔ جس معاشرے میں توازن قائم نہیں رہتا اس میں ظلم اور ناانصافی برپا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ جہاں اپنے حقوق سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہاں اپنے فرائض کو بھی خوش اسلوبی سے نبھائے۔ اب ہم بات کریں گے انسانی حقوق کی۔ انسانی حقوق کا تصور سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ یہ باقاعدہ ایک انسانی حقوق کا چارٹر تھا جس نے انسانی بنیادی حقوق کی بنیاد رکھی۔ جدید دور میں بھی انسانی حقوق کو کافی اہمیت دی گئی۔ ہر ملک جمہوریت کی طرف رواں دواں ہوا اور کانسٹیٹیوشن کو یعنی دستور کو اپنانا شروع کر دیا۔ فرانس کی تقلید کرتے ہوئے ہر ملک کے دستور میں بنیادی حقوق کا ایک بار شامل کیا جانے لگا۔ اسی طرح پاکستان نے جب 1956 میں پہلا دستور اپنا آئین بنایا تو بنیادی حقوق کا ایک باب اس کا ضروری حصہ بنا۔ اس دستور کی منسوخی کے بعد جب 1962 کا دوسرا آئین بنا تو اس میں بھی بنیادی حقوق کا ایک چیپٹر شامل تھا۔ اس کے علاوہ جب 1973 کا تیسرا قانون بنا جو کہ ملک میں ابھی تک رائج ہے تو اس میں بھی انسانی بنیادی حقوق کو لازمی طور پر شامل کیا گیا۔ انسانی حقوق کی خصوصیت کیا ہے؟ انسانی بنیادی حقوق کی درج ذیل خصوصیت ہوتی ہے: نمبر 1، انسانی بنیادی حقوق کسی کی بخشش نہیں ہوتے بلکہ ہر انسان پیدا ہوتے ہی ان حقوق کا دعویدار بن جاتا ہے، یعنی یہ حکومت کے، کسی ریاست کے یا کسی انسان کے عطا کردہ نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کیے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو یہ حقوق جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ انسانی بنیادی حقوق کی حیثیت ہماگیر ہوتی ہے، وہ کسی ایک شخص، کسی ایک قوم کے باشندے یا کسی ایک علاقے کے لوگوں پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام پر لاگو ہوتی ہے۔ انسانی بنیادی حقوق کو غصب نہیں کر سکتی، یعنی انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں حکومت ان کو کسی بھی طرح سے ختم نہیں کر سکتی۔ انسانی بنیادی حقوق کا محافظ ملکی دستور ہوتا ہے، یعنی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں انسان کے بنیادی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ انسانی بنیادی حقوق کو قانونی حقوق سے بڑھ کر حیثیت ہوتی ہے، یعنی اگر دیکھا جائے بنیادی حقوق اور قانونی حقوق تو اس میں بنیادی حقوق کو زیادہ حیثیت حاصل ہے۔ بنیادی حقوق کا تحفظ ملکی عدالتیں کرتی ہیں، یعنی اگر کوئی حکومت کسی قوم کے بنیادی حقوق غصب کرنے کی کوشش کرے تو عدالتوں پھر اس پر ان کے تحفظ کے لیے کوششیں کرتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے جو بنیادی حقوق تھے وہ ان کو عطا کیے تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع اور انسانی حقوق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال یعنی جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اس کے 10ویں سال آپ نے حج کا ارادہ فرمایا اور عرب کے تمام علاقوں میں اپنا پیغام پہنچوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ 10 ہجری کو 1,40,000 جانصاروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 4 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا اور اس جہاد میں آپ نے آخری خطبہ صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کر
آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میرے الفاظ غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال بھی میں آپ کے درمیان ہوں گا۔ یاد رکھیے آپ نے اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے جو آپ سے آپ کے کاموں کا حساب لے گا۔ اے لوگوں آپ کو اپنی بیویوں پر حق حاصل ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، یقیناً وہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت میں ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ پر حلال ہیں۔ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ اور وہی پہناؤ جو تم خود اپنے لیے کھانا اور پہننا پسند کرتے ہو۔ اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں اور آپ انہیں معاف کر دینے کے لیے تیار نہ ہوں تو تب انہیں آزاد کر دیں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش مت آئیں۔ اے لوگو میرے الفاظ سن لو اور یاد رکھو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو اپنے بھائی کا مال مت لو جس کو وہ خوشی سے نہ دینا چاہے، نا انصافی کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ اللہ کے دن میں 5 بار عبادت کرو، ماہ رمضان میں روزے رکھو، اپنے مال پر زکوٰۃ دو اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرو۔ وہ لوگ جو آج موجود ہیں ان کو بتائیں جو آج موجود نہیں ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا ایک مسلمہ بین الاقوامی چارٹر ہے، یعنی تمام ملک جتنے بھی بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ تمام کے تمام حقوق آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرما دیے تھے۔ ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تمام انسان برابر اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ہر فرد کی زندگی، جائیداد اور عزت دوسرے کے لیے مقدس ہے، عورتوں کے حقوق مسلمہ ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے، عرب معاشرے میں عورت کو پہلی دفعہ حقوق دیے گئے اور بلند درجہ عطا فرمایا گیا۔ خطبے میں غلاموں کے حقوق کو بھی محفوظ کیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ ان کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے ساتھ پسند کرو گے۔ گورے کو کالے پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، یعنی گورا، کالا، عربی اور اجمی آپس میں برابر ہے۔ ان تمام حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع عالمی انسانی حقوق کا ایک مکمل اور جامع چارٹر ہے جس میں تمام انسانوں کو برابر کر دیا گیا ہے، ہر قسم کی اونچ نیچ ختم کر دی گئی ہے اور غلام کو بھی مالک کے برابر حقوق دیے گئے ہیں۔ انسانی حقوق کا ایک عالمی منشور بنایا گیا 1948 میں۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے فروری 1946 میں انسانی حقوق کا کمیشن بنا، جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ انسانی حقوق کا ایک مسودہ یعنی ایک کتاب تیار کی جائے، 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے پیش کرے۔ کمیشن کے سامنے ایک بہت ہی مشکل کام تھا کیونکہ اقوام متحدہ کے اس وقت کے 58 رکن ممالک میں مذہبی روایات، سیاسی نظریات، قانونی نظام، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی طریقوں میں بڑے اختلافات تھے۔ ایسے مسودہ کی تیاری جو سب کے لیے قابل قبول ہو واقعی مشکل تھا۔ انسانی حقوق کی کمیشن نے مسودہ تیار کر کے جنرل اسمبلی کے سامنے منظوری کے لیے پیش کر دیا۔ جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو اسے منظور کیا۔ مسودے کی منظوری سے انسان کی عزت اور وقار میں بے حد اضافہ ہوا۔ انسانی حقوق کے عالمی منشور کی اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سب انسان آزاد پیدا ہوئے اور حقوق اور عزت کے لحاظ سے برابر ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے سے بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ ہر شخص بلا امتیاز رنگ، نسل، زبان، مذہب، عقیدہ اور ملک کے برابر ہے اور ان کو برابر کی آزادیاں اور حقوق حاصل ہیں، نیز ان کے ساتھ بین الاقوامی حیثیت کی بنیاد پر برابری کا سلوک کیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی دفاع کا حق حاصل ہے۔ کسی بھی شخص کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ غلاموں کا بیوپار ہر شکل و صورت میں ممنوع ہے۔ کسی بھی فرد سے نہ ظالمانہ، انسانیت سوز اور ذلت آمیز برتاؤ کیا جائے گا اور نہ ہی جسمانی ایذا کی سزا دی جائے گی۔ ہر فرد کو ہر جگہ اس کی شخصیت کو قانوناً تسلیم کیے جانے کا حق حاصل ہے۔ تمام افراد قانون کی نظر میں برابر ہیں اور ہر ایک کو مکمل قانونی دفاع کا حق حاصل ہے۔
ہر فرد کو دستور یا قانون میں حاصل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف با اختیار قومی عدالتوں سے مؤثر انصاف حاصل کرنے کا حق ہے۔ کسی بھی فرد کو آمرانہ طریقے سے گرفتار، نظر بند یا جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی کو زبردستی گرفتار کر کے اسے نہ تو قید کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ملک سے باہر بھیجا جا سکتا ہے۔ ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اس پر عائد کردہ الزام کے بارے میں مقدمے کی سماعت آزاد اور غیر جانبدار عدالت کے کھلے اجلاس میں ہو۔ یعنی اگر کسی فرد کو کسی جرم میں گرفتار کیا گیا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ مقدمے کی سماعت جو ہے وہ آزادانہ عدالت کے کھلے اجلاس میں کی جائے، نہ کہ بند کمرے میں۔ ہر فرد کو اس کی نجی زندگی یعنی اس کی پرائیویٹ لائف میں خاندان، گھر بار، خط و کتابت میں عدم مداخلت کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح اس کی عزت اور نیک نامی پر حملہ بھی ممنوع ہے۔ اس صورت میں اسے قانون کے ذریعے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کی خاندان پرائیویٹ لائف میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون کے ذریعے سے اپنا دفاع کر سکے۔ ہر فرد کو اس کے ملک میں یا بیرون ملک آمد رفت یا سکونت اختیار کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں یا کسی دوسرے ملک میں جا کر اگر اپنی رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ کچھ پالیسیز کو اختیار کرتے ہوئے وہاں پر اپنی رہائش رکھ سکتا ہے۔ ہر فرد اس وقت تک بے قصور سمجھا جائے گا جب تک عدالت سے مجرم ثابت نہیں ہوتا، یعنی جب تک عدالت اسے مجرم نہیں کہتی کوئی بھی شخص اسے مجرم نہیں گردان سکتا۔ ہر فرد کو اذیت سے بچنے کے لیے دوسرے ملک میں پناہ کا حق حاصل ہے۔ پناہ ملنے کی صورت میں اس ملک کی تمام سہولتوں کا بھی حق ہوتا ہے، یعنی اگر کسی ملک میں کسی فرد کو اس کی جان کا خطرہ ہے تو وہ کسی دوسرے ملک میں پناہ لے سکتا ہے، اور جب وہ دوسرے ملک میں جا کر پناہ حاصل کرے گا تو اس ملک کے تمام سہولتوں کا حقدار بن جائے گا۔ ہر فرد کو قومیت کا حق حاصل ہے، یعنی وہ کسی ملک میں جب پیدا ہوتا ہے تو اسے وہاں کا نیشنلٹی حاصل کرنے کا مکمل طور پر حق حاصل ہے۔ بالغ مرد اور عورت قونصل، قومیت یا مذہب کی پابندی کے بغیر شادی کرنے اور گھر آباد کرنے کا حق ہے۔ یہ لیکن اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی شخص غیر اسلامی خاندان میں شادی نہیں کر سکتا، یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ کسی مشرک سے یا غیر مذہب سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہر فرد کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جائیداد بنانے اور رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا پورا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو رائے رکھنا اور اس کے اظہار کی آزادی کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ کسی اپنی حکومت کے بارے میں یا اپنے ملک کے بارے میں کس طرح کی رائے رکھتا ہے اور اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ ہر فرد کو جماعت بنانے یا جماعت میں شامل ہونے کا آزادانہ حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو اپنی حکومت میں بلا واسطہ یا بالواسطہ آزادانہ حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو روزگار یا آزادانہ کاروبار کرنے اور اس کے تحفظ کا حق حاصل ہے، یعنی کوئی بھی فرد کسی بھی طرح کا روزگار یا آزادانہ کاروبار جو ہے وہ اختیار حاصل کر سکتے ہیں اور اسے اس کا تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔ ہر فرد کو اپنے بیوی بچوں کی تندرستی، فلاح اور ترقی کے لیے زندگی کے مناسب معیار کا حق حاصل ہے، یعنی کوئی بھی شخص اپنے بیوی بچوں کی صحت مندی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے زندگی میں جیسا چاہے وہ اپنا رہن سہن رکھ سکتا ہے۔ ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد کو قوم کی ثقافتی زندگی میں حصہ لینے، نیز ادب اور سائنس کی ترقی سے مستفید ہونے کا حق حاصل ہے، یعنی کسی بھی قوم کا باشندہ جو ہے وہ اپنی ثقافتی زندگی میں حصہ لے، ادب یا سائنس کی ترقی سے یا سائنسدان بن جائے یا ایک مصنف بن کر جو ہے وہ ان کی جو سوسائٹی ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ 25 پوائنٹس ہیں جو انسان کے بین الاقوامی طور پر انسان کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، یعنی کسی بھی ملک، کسی بھی نیشن کا کوئی بھی فرد جو ہے اس کو یہ تمام کے تمام حقوق حاصل ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ وہ تمام حقوق ہیں جن کا چارٹر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔
اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ بین الاقوامی میں کچھ ایسے بھی حقوق ہیں جو خطبہ حجۃ الوداع میں نہیں تھے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے، کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع انسانی بنیادی حقوق کا ایک مکمل اور جامع چارٹر ہے۔ اسی کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہمارا چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے مطالعہ پاکستان کا، جس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے، پاکستان میں ابھی تک کتنے کانسٹیٹیوشنز بن چکے ہیں، ان میں اسلامی دفعات کون سی ہیں، اور اسلام نے انسان کو کون سے بنیادی حقوق دیے، اور اسلام کے انہی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے بین الاقوامی اداروں نے انسان کے لیے کون کون سے حقوق جو تھے وہ تفویض کیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ ہوا۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔